الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک روایت حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لو ان رجلا یخر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس دن سے وہ پیدا ہوا ہے یعنی since the day is born till یوم القیامہ آخرت تک وہ سجدے میں پڑا رہے، یعنی کہ جس دن سے the day is born وہ اللہ کی عبادت کے لیے سجدے میں گر جائے اور آخرت تک قیامت تک الی یوم القیامہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے رب کو راضی کر لے وہ سجدے میں پڑا رہے، تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی بہت ہی حقیر لحق کرا ہو، بہت ہی حقیر یعنی کہ بہت ہی کم سمجھے گا۔ تو کیا مطلب وہ اس کا ظاہر ہے لٹرلی تو کوئی بندہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ سنس دا ڈے از بورن وہ ایسے سجدے میں پڑا رہے۔ میننگ آف دس حدیث ہے کہ وہ اپنی موسٹ آف دا زندگی جو ہے میجورٹی اپنی لائف کی وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت میں لگا رہے، یا جو بھی اس کا عمل ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور میجورٹی لائف وہ اپنی اسی چیز میں گزار دے، تو بھی وہ قیامت کے دن اس اپنے عمل کو بہت ہی مائنر، بہت ہی کم سمجھے گا۔ کیا وجہ ہے اس حدیث میں؟ اصل میں یہ جو ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، اصل میں یہ وہ کامیابی کا معیار بتانے کی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ جو سٹینڈرڈ آف سکسیس ہوگا کسی کے لیے وہ اس کا عمل نہیں ہوگا۔ عمل سے یہ نہیں پہچانا جائے گا کہ کون بندہ کتنا سکسیسفل ہے آخرت میں۔ دنیا کا معیار کیونکہ ایک ڈفرینٹ سٹینڈرڈ ہوتا ہے جبکہ آخرت کا سٹینڈرڈ ایک ڈفرینٹ ہوگا، تو وہاں پہ اٹ ووڈنٹ ریئلی میٹر کہ کسی آدمی کا عمل کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ غزوہ حنین کے موقع، غزوہ خیبر کے موقع پر جب جہاد کے لیے بہت زیادہ سامان لایا گیا، ڈونیشن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کے دیں، اس کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سب کچھ اٹھا کے لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا جتنا کچھ بھی جو مال ان کے پاس اویلیبل تھا اس میں سے آدھا اٹھا کے لے آئے، اور وہ آدھا یہ سوچ کے لائے کہ آج جو کچھ بھی میرا ہے اس کا 50% میں ڈونیٹ کر دوں گا، اور آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کیونکہ نارملی ان سے ہر چیز میں آگے لے جاتے تھے، مقام اوپر ظاہر ہے بڑا تھا ان کا، نمبر لے جاتے تھے یا بازی لے جاتے تھے، آج انہوں نے سوچا کہ میں جیتوں گا اور آج ڈونیٹ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ خوش کروں گا۔ اب جب وہ لے کے آئے تو اکارڈنگلی تو عمر رضی اللہ عنہ کا مال ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ تھا، بیکاز ابو بکر رضی اللہ عنہ واز بالکل فقیر ٹائپ کے آدمی، جو ان کے گھر میں کچھ خاص ویسے ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تو اپنی زندگی کھانے پینے کے لیے مشکل ہوتی تھی، اور لیکن جب وہ لینا آنا تو نمبر جو اس کی کوانٹٹی تھی دیٹ واز ناٹ مقصود، دیٹ واز ناٹ ریکوائرڈ، واٹ واز ریکوائرڈ واز دا کوالٹی آف دا عمل۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے اتنی ہیوج ڈونیشنز اور دوسرے اس سے بھی کئی گنا زیادہ دی تھی، لیکن اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے انہوں نے پوچھا عمر کتنا، یہ نہیں پوچھا کتنا لائے، ہاؤ مچ ڈڈ یو برنگ، یہ نہیں سوال کیا، بلکہ یہ پوچھا کہ واپس گھر پہ کیا چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا آدھا مال چھوڑ دیا گھر پہ اور صرف آدھا آپ کے لیے اٹھا کے لے آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا چھوڑا گھر پہ، تو انہوں نے کہا میں اپنا سب کچھ آپ کے لیے لے آیا، صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر پہ باقی آپ اپنے دل میں یعنی کہ چھوڑ کے آیا۔ تو مال کی کوانٹٹی واز ناٹ ریکوائرڈ، اٹ واز دا کوالٹی دیٹ واز ریکوائرڈ۔ اسی لیے یہاں پہ بھی کہا گیا کہ پوری لائف اپنی سنس دا ڈے از بورن ٹل دا ڈے آف یوم القیامہ وہ سجدے میں پڑا رہے، وہ اپنے اس عمل کو بہت ہی مائنر، بہت ہی حقیر سمجھے گا، لحق قرار کا لفظ آیا۔ اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالباً،
کہ اپنے جو حق کے رات جو اپنے عائشہ جو تمہارے جو معمولی چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچو، خاص طور سے بچو، کیونکہ ان کی بھی باس پرس ہونے والی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہے، جن کے بارے میں پوری سورہ نور اللہ نے آسمان سے نازل فرما دی، اور جن کے لیے قرآن میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے جو مائنر گناہ ہیں ان سے بچ کے رہنا، کیونکہ ان کی بھی باس پرس ہونے والی ہے۔ یہی ایک بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یا معاشر القریش سب کو جمع کیا، اور خاص طور سے کہا ہے معاشر القریش، ان کو پہلے بولا، پھر حضرت عباس اپنے چچا کو ہے اماں، اور پھر اپنی پھوپھی کو اماں تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہی نہیں بلکہ یا فاطمہ تا محمد اتقی نفسکی من النار سالینی من ای شیتی فإنی لا اغنی من اللہ شیئا، کہ اپنے آپ کو دنیا جہنم کی آگ سے خود بچاؤ اس دن، میں وَإِنِّي لَا أُغْنِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں تمہارے لیے اس دن کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو اپنی جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بالکل مائنر سا بھی کوئی جو سن ہے اس سے بچو، اس کی بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہم انسان کی ایک فطرت ہے کہ یہ تو ایسی چھوٹا موٹا گناہ ہے، میں کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، بگ ڈیل نہیں سمجھا جاتا، اور معمولی سمجھ کے اکثر کوئی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آج کل تو خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹا گناہ ہے، اس میں کوئی ایسا میجر فیکٹر نہیں ہے، تو بس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ خاص طور سے ادھر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکارڈنگ ٹو جو ان کے سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ان معمولی گناہوں سے بھی بچنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سانپ ہے، وہ ایک بہت بڑا کوئی اژدہا ہے، کوئی ایناکونڈا ہے، یا ایک بالکل چھوٹا سا کوئی سانپ ہے، یا کوئی کوبرا ہے، اس کے بلیک کوبرا جسے کہا جاتا ہے، دس از دا ڈیڈلیسٹ اسنیک ان دا ورلڈ۔ اگر کسی کو وہ ڈس لے، یا ایک چھوٹا سا معمولی جو بہت زیادہ افیکٹو اسنیک نہیں ہو لیکن اس کے اندر زہر ہو اور وہ ڈس لے، دونوں کے زہر سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، دیٹ از پاسبل۔ تو جتنا ڈیڈلیسٹ سے ڈیڈلیسٹ اسنیک ہو یا بالکل لیسٹ آف دا ڈیڈلیسٹ ہو، مگر نقصان دہ دونوں ہوں گے، تو دونوں سے ہی انسان احتیاط اور اپنے آپ کو پروٹیکشن اور پریونٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح گناہوں سے بھی بچنے کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ انسان پہلے سے پریپیئر رہے، کیونکہ جو معیار ہوگا، جو سٹینڈرڈ ہوگا کامیابی کا، وہ دراصل عمل نہیں ہے، اس کی کوانٹٹی مراد ہے ہی نہیں، اصل چیز ہے اخلاص، اس کی نیک دل سے جو عمل کیا ہوگا، چاہے وہ کوانٹٹی میں کم ہوگا لیکن اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا۔ جیسے ایک دوسری روایت میں جو کہ ترمذی اور ابن ماجہ دونوں صحاح کی کتب کے اندر موجود ہے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت قرآن کی انعازی الآیہ، یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اس آیت کے مطابق میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ وہ لوگ جو مال دیتے بھی ہیں اور یعنی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، ڈونیشنز کرتے ہیں، لیکن ان کے دل خوف کے مارے جو کیونکہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ سے، پھر بھی یعنی کہ ایون دو دے آر ڈونیٹنگ، وہ تو ایک اچھا عمل کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ڈونیشن دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں جس فارم میں بھی، اور دل ان کے اندر سے پھر بھی ڈر رہے ہیں، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آگے اپنا ایک جو اس پہ اوپینین تھا یا اپنا قیاس تھا وہ بھی کہا کہ انہم الذین یشربون الخمر و یسرقون، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، پروبیبلی آئی اسیوم، ان کی ازمپشن تھی کہ وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں، جن کے بارے میں جو کہ گناہ کبیرہ کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ گناہ کبیرہ یعنی کہ چوری کرنے والے اور شراب پینے والے لوگ ہوں گے، یہ لوگ وہ ہوں گے جو ڈونیشن کر رہے ہوں گے اور پھر اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، وَلَٰكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ،
اللہ تقبل منہم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے رکھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے اور صدقے کرتے ہوں گے، اور پھر اللہ سے پھر بھی ڈرتے ہوں گے. اور یہ کیوں ڈرتے ہوں گے؟ لا یقبل منہم، کہ انہیں یہ ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ یہ سارا عمل ہمارا اللہ کے سامنے قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یعنی جو ان کا کانفیڈنس لیول ہوگا وہ قبولیت کے اعتبار سے اتنا لو ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے سارے صدقے بھی کر رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، روزے رکھ رہے ہوں گے، صدقے کر رہے ہوں گے، لیکن اینڈ میں پھر بھی اسی طرح سے ڈر اور خوف اللہ کے دلوں میں ہوگا. ان کے مطابق یہ آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے اور پھر اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، یہ ازمپشن تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ آیت سے مطابق والذین یأتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اس آیت سے متعلق جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، روزے رکھ رہے ہوں گے اور صدقہ خیرات کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد اللہ سے ڈر رہے ہوں گے. یہ ایسے لوگ ہوں گے. یعنی اس حدیث میں وہ سٹینڈرڈ بتایا کہ نیکی جتنی بھی کی جائے، لیکن اگر دل کے اندر خوف خدا ہی نہیں ہے، تقوی جو اللہ سے ڈر ہی نہیں ہے، تو اس سارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جتنا بھی عمل ہوگا بے شک کوانٹٹی میں لیسٹ ہوگا، کم ہوگا، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر کے واقعے سے پتہ لگا، وہ اتنا ہی اللہ کی نظر میں کامیاب ہوگا. یہی وجہ ہے صحابہ کرام تو اتنا زیادہ ڈرتے تھے اپنے عمل کے خوف سے، اور ہر وقت انہیں ایک ڈر لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد، جس کے بارے میں فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، یعنی کہ اگر میرے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس طرح اٹھوں گا کہ میری دائیں طرف ابو بکر اور میری بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور میں ایسے یوں ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاؤں گا. یہ وہ لوگ ہیں. اور ان کا حال یہ تھا کہ بالکل جب موت کا وقت قریب آیا، جب انہیں ملجم جو اس نے اپنے ایک ڈیگر سے، خنجر سے مسجد نبی میں نماز کے دوران مشہور واقعہ ان کی شہادت کا، جو شہید کرنے کے لیے اس نے خنجر کا اٹیک کیا اور پھر زخموں کی تاب لا گیا، فائنلی جب ہی واز بالکل موت کے مرض الموت کے قریب تھے، یعنی کہ بالکل نیئر ہز ڈیتھ ٹائم، اپنے بیٹا ان کا سامنے، عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بالکل سامنے تھے، ان کی لیپ میں ایسے لیٹے ہوئے تھے سر رکھ کے. انہوں نے کہا مجھے میرا سر ہٹاؤ اور زمین پہ رکھو مجھے، مٹی میں، اور اپنی اس مٹی کو اپنے اوپر ملتے تھے اور فرمایا ویل للعمر ولعمک ان تغفر لک ربک، کہ ہلاک ہو گیا عمر اور اس کی ماں اگر اس کے رب نے اس کی مغفرت نہیں کی. یہ اپنے آپ سے فرمانے لگے، یعنی کہ اس کیپیسٹی میں، اس کیفیت میں بولنا شروع ہو گئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر کی مغفرت نہیں کی تو عمر تو ہلاک ہو گیا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور وہ یہ فرما رہے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں. یعنی کہ خوف خدا ان کے اندر، جو عمل کی مقبولیت کا جو معیار تھا، جو سٹینڈرڈ تھا، وہ اتنا ہائی تھا، اتنا پرفیکشن پہ تھا، اتنے وہ آئیڈیلسٹک لوگ تھے، جو ایسی پرفیکشنسٹ لوگ تھے جن کے نظر میں یہ چھوٹی موٹی نیکیاں کر کے وہ اپنے آپ کو نہیں بڑا ولی اللہ کوئی سمجھنے لگ جاتے تھے، بلکہ ان کے اندر خوف خدا پھر بھی موجود رہتا تھا. اور یہ وہ اس کمپنی کا ظاہر ہے، اس صحبت کا اثر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں انہیں ملی تھی. آف کورس وہ کیپیسٹی موسٹ پرابلی آج کل کے زمانے میں تو کسی کی نہیں ہو سکتی، بٹ اسٹل دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار ہوگا وہ یہی ہے کہ انسان اچھا عمل کرے، نیکی کرے، لیکن اللہ سے ڈرتا رہے. ساتھ میں یہ ازمپشن کوئی لے لی، تھوڑا بہت کسی نے ذرا سا صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، ہو جی پہلے میرا پیپر میں ایڈ آنا چاہیے یا لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے اس نے ڈونیشن کی ہے. ایک دنیاوی معیار اس طرح سے بنا ہوا ہے، جب تک لوگ تعریف کریں. آج کل ایک بیسک، کیونکہ نیکی بھی کی جائے گی تو اس لیے کی جائے گی کہ لوگ میری تعریف کریں، اندر سے انٹینشن ہی ہوگی، اور وہ سارا کا سارا عمل اس سے ضائع ہو جاتا ہے.
اسی لیے فورتھ پارے کی جو فرسٹ آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے معیار پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں سے نہ دو جو تمہیں تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، اپنی کوئی خاص چیز اپنی ذاتی جس سے تمہیں ٹچ ہو، وہ چیز جب تک اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تو تم نیکی کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. اسی لیے اور یہی صحابہ کرام کا حال بھی تھا، اور یہی ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو نیکی کا معیار ہوگا وہ کوانٹٹی پر نہیں ہوگا بلکہ کوالٹی پر ہوگا. اور کامیابی کا معیار اس ایک روایت سے جو کہ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہت اچھا پتہ لگتا ہے. دخل علی شاب وهو فی الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ بالکل اپنے موت کے قریب تھا، یعنی کہ مرنے والا تھا. فقال، اس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف تجدک قولا، کہ تمہاری فیلنگز کیا ہیں، ہاؤ ڈو یو فیل رائٹ ناؤ. اس پر اس نوجوان نے کہا، قولا ارجو اللہ یا رسول اللہ و انی اخاف ذنوبی، یا رسول اللہ مجھے اللہ سے امید بھی ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے. یہ اس نے فرمایا اس نوجوان نے. تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یجتمعان فی قلب فی مثل هذا المواطن الا اعطاه اللہ ما یرجو منہ وآمنہ مما یخاف، کہ جس کسی کے درمیان دل کے اندر یہ دو چیزیں یعنی کہ خوف اور رجا، ایک طرف امید اللہ سے اور ایک طرف اس سے اپنے گناہوں پر خوف، یہ دونوں چیزیں جیسے اس نوجوان کے دل میں جس کی فیلنگ تھی وہ اپنی اس نے ذکر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہیں، اللہ اس کو اس کی جو رجا، جو امید، جو بھی اللہ سے وہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھا ہے وہ ضرور عطا فرمائیں گے. اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے یعنی کہ خوف، اخاف اللہ اس نے کہا، جس سے وہ ڈر رہے اپنے گناہوں سے، اس پر اللہ اس کی رفع دفع کر کے یا مغفرت بھی فرما دیں گے یا اسے درگزر بھی فرما دیں گے. تو یہ تو کوئی پاسبلی کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ آئی ایم 100% سیکیور فرام آل گناہs، میں بالکل گناہوں سے پاک ہے. یہ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام معصوم تھے، ان کے بعد کوئی بھی غیر نبی، نان نبی معصوم ہو نہیں سکتا. اس سے گناہ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن اس گناہ پر اگر اللہ سے خوف اور اللہ کا ڈر دل میں موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے درگزر فرمائیں گے. اور پھر تھوڑی بہت اللہ سے رجا، امید، وہ بھی ضروری ہے. اگر کسی کو اللہ سے امید ہی نہیں ہوگی تو آف کورس اللہ سے امید ہی نہیں ہوگی تو وہ تو بندہ ایک طرح سے اس کا جو ایمان کا لیول ہوگا، اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں گناہ گاروں سے، میں نمازیوں سے محبت کرتا ہوں، یا میں روزے داروں سے محبت کرتا ہوں، یا میں اتنے بلینز اینڈ بلینز چیریٹیز کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن پاک فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور ان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے امید، رجا وہ ضروری ہے. اسی لیے ایک دوسری روایت میں آتا ہے الخوف الخوف بین الخوف والرجا، کہ جو جنت کا جو کامیابی کا معیار ہے وہ خوف اور رجا ان دونوں کے درمیان کا ہی ہے. ایک طرف خوف ہے، اللہ سے ڈر ہے اپنے گناہوں پر کہ میری پوچھ نہ ہو جائے، کسی بھی پکڑ نہ ہو جائے، اور دوسری طرف رجا یعنی کہ امید ہے کہ نہیں انشاءاللہ میرے کچھ نہ کچھ عمل شاید اللہ پاک قبول فرما لیں. اس کے جو درمیان کی ایک کیفیت ہے وہی اصل کامیابی کا اور اس کا سٹینڈرڈ اور معیار ہوگا سکسیس کا. یہی اس نوجوان کی فیلنگ تھی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ نوجوان کامیاب ہو جائے گا. اور بے شک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی اصل جو نجات کی کنجی ہے، دا کی ٹو سکسیس جسے کہا جائے گا. وہ ڈر، خوف اور رجا اس کے درمیان ہوگا. اور ایک دوسری روایت میں
آتا ہے اسی لیے کہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، ترمذی شریف میں، بیہقی میں، کتاب البعث منصور، ان کافی ساری کتب میں کتاب روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکرہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا، اپنے فرشتوں کو آرڈر کرے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا، جسٹ ایون فار اے سیکنڈ بھی ہو، یا اللہ تعالیٰ یا جسٹ فار اے مومنٹ، فار اے سیکنڈ کوئی بندہ مجھ سے ڈرا ہو یا اس نے مجھ سے خوف کیا ہو، اسے دوزخ سے نکال لیا جائے۔ قیامت کے دن کا واقعہ ہوگا، یعنی کبھی کوئی شخص جو اللہ کے ڈر سے، خوف سے ڈرا ہو، یا کبھی اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خیال ایک مومنٹ کے لیے، جس مومنٹیرلی کسی کو خیال آیا یار میں اللہ کو راضی کر لوں، اس مومنٹیرلی جو ایک سپلٹ آف اے سیکنڈ کا صرف ایک تھاٹ ہوگی، امیجنیشن بھی اس کی ہوگی، اس کی فیلنگ بھی ہوگی، اگر وہ دل سے ہے، اخلاص سے ہے، تو قیامت کے دن اللہ اسے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی ضرور دوزخ سے نکال دینے کا آرڈر دے گا۔ ظاہر ہے یہ آرڈر کسی کافر یا مشرک، اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر رہا ہے، اس کے لیے تو نہیں، ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے جس کی زندگی میں گناہ بھی ہوں گے، ظاہر ہے آف کورس، لیکن اس کا جو خوف ہوگا، اللہ سے ڈر ہوگا، وہ اس ڈر یا خوف کے بدلے ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ اور اسی بات کا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، جس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع فإن کان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ ثم یصیب شیئا من حر وجهہ الا حرم اللہ علی النار، کہ کوئی بھی آدمی، ما من عبد مومن ہو، ظاہر مسلمان ہو، کبھی زندگی میں اس کے ساتھ ایک ایسا کیپیسٹی یا فیلنگ یا اس کی ایک ایسی سچویشن آئی ہو کہ اس کے آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا ہو، اور وہ آنسو کی مثال دی مثل رأس الذبابی، کہ مکھی کا جو یعنی کہ ایک فلائی ہوتی ہے، اس کا صرف ایک ہیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی سی ایک فلائی ہے، اس کے اوپر ایک مائنر بالکل چھوٹا سا اس کا جو سر ہوتا ہے، اس کے برابر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، اور وہ ٹیئر اس کے فیس کے اوپر جہاں کہیں تک گیا، وہ حصہ اس کا جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے خوف سے ایک اتنا باریک آنسو نکلنے کا بھی ایک اللہ کے نزدیک اتنی قدر ہے، اتنی ویلیو ہے۔ تو یہ جو خوف خدا ہے، یہ اسی لیے اتنا ضروری ہے، اور یہ جس کے منہ سے نکلا، آنکھ سے نکلا، وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور اس کا بینیفٹ ضرور پائے گا۔ اور بہت ساری بے تحاشا ہمیں روایات سے اس چیز کا پتہ بھی چلتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، جس کے اندر اذا اقشعر جلد العبد من خشیۃ اللہ تحاطت عنہ خطایاہ کما تحاط عن الشجرۃ البالیۃ ورقها، کہ کبھی کسی شخص میں خشیت اللہ، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت یعنی کہ خوف یا ڈر سے، فیئر سے، کسی کے کبھی زندگی میں اگر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گوز بمپس پڑ گئے کسی کو، تو اس کی جو خطایا، اس کی جو غلطیاں ہیں، اس کی خطائیں ہیں، اس کے گناہ ہیں، وہ اس کی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے ایک بالکل آٹم کے اندر اگر ہم دیکھیں ایک ٹری ہوتا ہے، خاص طور سے جو بہت زیادہ گرینری والے علاقے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ ویزیبل ہوتی ہے، کہ ٹریز ہوتے ہیں اسپرنگ میں وہ بالکل بلاسم ہو رہے ہوتے ہیں، ان پہ فلاورز اور بیوٹیفل لیوز ہوتے ہیں، لیکن جب آٹم آتا ہے تو وہ سارے بالکل پتے، اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ براؤن سوکھ جاتے ہیں، بالکل ایسے کڑک ہو جاتے ہیں، کرسپی ٹائپ، اور انہیں اگر کوئی درخت کو زور سے ہلائے گا بھی، شیک کرے گا، تو وہ پتے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس خوف کی وجہ سے اس کے کبھی باڈی پر گوز پمپس پڑ گئے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کبھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو ایک نہ ایک دن اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے نہ شروع ہو جاتے ہیں جیسے اس سوکھے درخت کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال
ان روایات میں مین چیز یہی ہے کہ اللہ کا جو خوف ہے اور وہ ڈر ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہی ایک دوسرا ایک پرانے کسی زمانہ قوموں کا واقعہ بھی آتا ہے. ایک بندہ تھا، وہ بہت گنہگار تھا، بہت زیادہ گنہگار تھا. ہی واز اے سنر. مگر اس کے دل میں مرتے وقت اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو اجزاء ہوں گے، میری جو باڈی ہوگی، اس سے آگ لگا دینا، اور جو میری اس کے پارٹیکلز ہوں گے باڈی کے، انہیں ہاف آف دیم اس کو کسی جا کے اوشن میں پھینک دینا، اور ہاف آف اٹ اس سے جا کے کسی مٹی میں دفنا دینا. یعنی کہ بالکل بکھیر کے میری باڈی کے اجزاء کو، پارٹس کو، تاکہ اللہ مجھے اس کی ازمپشن، اس جاہلانہ اس کی ایک وصیت تھی. بیسکلی یہ اسلام کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پچھلی امت میں تو اس کی ایک جاہلانہ وصیت تھی، اس کی ایک بیوقوفی تھی. لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں اپنے اجزاء کو پورے ایسے کئی پانی میں، مٹیوں میں، آگ میں ادھر ادھر بکھیر دوں گا تو وہ جمع نہیں ہو سکے گا، اس کا وہ دوبارہ اللہ اس کو جوڑ نہیں. مگر اللہ تو لئن قدر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. بہرحال اس نے اس ازمپشن میں، کیونکہ اس کے گناہوں کا اس سے خوف تھا دل میں، اس ڈر کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی. بہرحال اللہ کے حکم سے وہ تمام اجزاء جمع ہوئے، اور اللہ نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اپنی باڈی کو ایسے پارٹس میں کیوں بکھروایا؟ تو اس پر اس نے کہا کہ اللہ مجھے ڈر تھا کہ آپ میرے گناہوں سے کہیں مجھ سے پوچھ نہ ہو جائے. اس پر اللہ نے اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس نے ایک جاہلانہ بالکل الٹریٹ تھا کیونکہ جو بھی تھا، لیکن اس نے ایک غلط وصیت کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ غلطی اس سے ہو گئی، اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اور اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قال لو انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضلوا بالتقوی، کہ اللہ کے نزدیک نہ احمر اور نہ اسود، نہ کوئی گورا افضل ہے نہ کوئی کالا افضل ہے. اللہ کے نزدیک صرف وہ افضل ہے جس کے اندر تقوی ہے. یعنی اکرم، جیسے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی ہے اصل میں وہ کامیاب ہے. نہ گورا کالا. قیامت میں اس کا معیار اس چیز سے نہیں دیکھا جائے گا کوئی کتنا امیر ہے، رچ ہے، پیسے والا ہے، دولت، شان، عزت، کسی کے جینیٹک شجرہ، کسی کا خاندان، کسی کا رنگ، نسل، اس کی بنیاد پہ قیامت میں فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ صرف اور صرف اس چیز پر ہوگا کہ اس کے دل میں کتنا تقوی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب وہ یمن کے گورنر انہیں مقرر کیا اور بالکل لاسٹ اپنے دور میں انہیں روانہ کر رہے تھے، ان کے ساتھ چل کے جا رہے تھے، بالکل وہ ہارس پہ جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لگام پکڑ کے ان کے گھوڑے کو کچھ تھوڑا آگے فاصلے تک لے کے گئے، اور پھر انہیں فرمایا کہ ظاہر ہے آج کے بعد پرابلی انہیں ہنٹ دی کہ تم مجھے جب تم دوبارہ یمن سے واپس آؤ گے مدینہ تو پرابلی یو وونٹ فائنڈ می. تو بہرحال معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. اس پر انہوں نے انہیں تسلی دی اور رونے سے اپنا تسلی دی انہیں، اور پھر اپنا منہ مدینہ کی طرف موڑ کے اور کہا ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ میرے زیادہ قریب بات انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل چیز تم تو چلو وہ تو صحابہ ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف ان تک محدود، ان تک ریسٹرکٹ نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میرے اصل قریب وہ ہوگا جو متقون، جو المتقون ہوگا، یعنی کہ متقی ہوگا. بن کانو حیث وہ کانو، وہ جہاں کہیں بھی ہے، جس جغرافیکل لوکیشن میں بھی دنیا میں ہوگا، جہاں ایگزسٹ کرتا ہوگا، جہاں رہتا ہوگا، جو کھاتا پیتا ہوگا، جس کلچر سے، رنگ، نسل، قوم، جس علاقے سے اس کا تعلق ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ جس حال میں بھی ہو، اگر وہ متقی ہے تو وہ میرے قریب ہوگا. بہرحال تو اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار اور خوف خدا اور اللہ سے امید یعنی رجا، ان سب کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری جو کیفیت ہو مرنے سے پہلے بالکل ما بین الخوف والرجا، ان دونوں کے درمیان کہیں ہو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری ضرور بضرور کامیابی ہمیں عطا فرمائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.